الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں درود و سلام کے ہدیہ کے بعد حضرات گرامی اور سامعین کرام، نماز کے حوالے سے ہم نے اپنی کچھ گزارشات دو نشستوں میں پیش کی. آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کے آخر میں ہم نماز کا مسنون طریقہ بیان کریں گے عملی طور پر کہ نماز کے ارکان کیسے ادا کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں ایک عظیم واقعے کا بیان ہوا ہے. ہم نے تو سچی بات ہے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا ہی نہیں. قرآن مجید کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، پھر اس کا سمجھنا ایک الگ چیز ہے، اور پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. پھر سمجھنے کا ایک معنی ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہم نے قرآن مجید کے ظاہر کو بھی بلکہ عبارت کو ہی نہیں پڑھا تو ہم اس کے ظاہر کو کیا سمجھیں گے؟ جب ظاہر کو نہ سمجھا تو باطن کو کیا سمجھیں گے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے استاد ہوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شاگرد ہو، 10 سال کے عرصے میں انہوں نے محض سورہ بقرہ شریف حضور سے سیکھی ہے. 10 سال کے عرصہ میں سورہ بقرہ شریف سیکھی ہے. 2.5 سپارے کی صورت ہے، لیکن 10 سال لگ گئے سیکھنے میں. حالانکہ وہ عرب تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا پڑھنا 10 سال میں سورہ بقرہ سیکھا، بلکہ اس کے ظاہر اور اس کے باطن، اس کے اسرار اور اس کے رموز کو سیکھا. اور جو باطن اور اسرار کو سیکھ لے، اس کے لیے قرآن مجید جب اپنا باطن کھولتا ہے تو اس کو دنیا جہاں اس کے اندر منکشف نظر آتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے. آپ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا جو نہاون کے علاقے میں، جو ایران کے قریب کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر جنگ کرنے کے لیے گیا. اور اس قافلے کے سالار حضرت ساریہ تھے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، اور دوران خطبہ ایک دم کہتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ. یہ گفتگو کر کے آپ نے باقی گفتگو کو جاری رکھا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ساریہ تو نہاون کی جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں ہیں، تو ساریہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور ساریہ کیسے سن رہا ہے؟ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں کامیاب ہو کر واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ساریہ، جب تو گیا ہوا تھا تو پیچھے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے تمہیں آواز لگا کر یہ کہا تھا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں حضرت عمر فاروق کیسے یاد کر رہے تھے اور تمہیں کیوں پکار رہے تھے، اور حضرت عمر کے یہاں سے پکارنے کا تمہیں وہاں کیا فائدہ پہنچا. تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ بیان کیا کہ ہم نے ان کے جنگ میں ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، قریب پہاڑ کی چوٹی تھی اور پہاڑ کے اوپر دشمن
اپنے بڑی بڑی چٹانوں کو لے کر بیٹھا تھا، پتھروں کو لڑکانے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر نیچے سے گزرے تو وہ اوپر سے چٹانوں کو لڑکا دیں اور مسلمان اس کے نیچے آ کر کچلے جائیں، اور ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ۔ تو ہم نے جب اوپر دیکھا تو ہم ان کے ارادے کو سمجھ گئے اور ہم اپنے لشکر کو دور لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام دور جا رہا ہے، انہوں نے وہ پتھروں کو لڑکا دیا، لیکن ان کا لڑکانا بے فائدہ ہوا اور ہمارا لشکر صحیح سالم وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کے باطن کو دیکھنے کا اندازہ۔ یہ تو ایک حدیث کا واقعہ ہے۔ آج لوگ قرآن مجید کے ظاہر کو بھی نہیں سمجھتے، اور اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے باطن کو پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کے باطن کو سیکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو باطن کو سمجھا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اگر قرآن میں اللہ بیان نہ فرماتا تو کوئی جاہل بدبخت یہ کہہ دیتا کہ یہ مولویوں کے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے دربار والو، کون ہے تم میں سے ایسا جو ملکہ سبا کو اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ حضرت سلیمان فلسطین میں تھے، شام میں، اور سبا جو ہے یہ یمن میں تھا، اور یمن مدینہ طیبہ کے جنوب میں ہے۔ اتنے دور کا فاصلہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ملکہ سبا کا تخت 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بہت بڑا وزنی تخت تھا۔ اس کے اوپر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی جڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، تو ایک جن حضرت سلیمان کے لشکر میں تھا، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے خبیث جن نے کہا، خبیث بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے، خبیث جنات بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ انہوں نے کہا، ایک بہت طاقتور جن تھا، سرکش شیطان خبیث جن، اس نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اس کو لے آئیں، میں اس کو لے آتا ہوں، اتنی جلدی جتنی دیر میں آپ یہاں سے اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے محفل ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو 2-3 گھنٹوں میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسے شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب، من تبعیضیہ ہے، یعنی پوری کتاب کا علم نہیں تھا۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے؟ تورات، اس وقت تورات آ چکی تھی، اور زبور آ چکی تھی، انجیل ابھی نہیں آئی تھی، قرآن بھی نہیں آیا تھا، تو تورات کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے اس کو لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ ہندوستان کی بات ہے، پاکستان بننے سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ انگلینڈ گئے، یہ جاتے ہیں تبلیغی مشن پر، اور وہاں اسلام کی تبلیغ کی، تو ایک انگریز مسلمان ہو گیا، لینارڈ اس کا نام تھا، لینارڈ اس کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اس کو اپنے تبلیغی مرکز لے کر آئے، تبلیغی جماعت والے اس کو اپنے مرکز میں لے کر آئے، لاہور ایئرپورٹ پر اترے اور اس کو لے کر اپنے رائے کی طرف جا رہے تھے۔ بادشاہی مسجد کی سیر کروائی، مینار پاکستان دکھایا، اور اس کے بعد وہ لے کر جا رہے تھے تو داتا صاحب کا مزار درمیان میں پڑتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار درمیان میں پڑتا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے تو اس نے، اچھا وہ انگریز جو مسلمان ہوا، وہ قرآن مجید کے اس واقعے کے بارے میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے وہ تخت پلک جھپکتے میں آ گیا۔ یہ عقل میں نہیں آتی بات کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے وہ تخت ایک لمحے میں کیسے یہاں آ گیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ بزرگوں کی کرامتوں کو مانتے نہیں ہیں، اللہ والوں کی طاقتوں کو مانتے نہیں ہیں، یہ بیچارے گنگ سنگ۔ تو جب یہ یہاں سے گزرا داتا صاحب کے پاس سے، اس نے وہاں لوگوں کا رش دیکھا، خوشبو دیکھی، تو کہنے لگا یہ کیا جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شرک کا اڈا ہے، اللہ والوں کے درباروں کو وہ کہہ رہے ہیں شرک کا اڈا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہاں جانا ہے، دیکھنا ہے میں نے کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا چھوڑے اس کو، ہم تمہیں آگے لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہاں جانا ہی جانا ہے۔ وہ ضد کر کے رک گیا۔ اب ان کو تو اندر جانا نصیب ہوتا ہی نہیں بیچاروں کو، شیطان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہ باہر ہی کھڑے رہے۔ اور وہ اندر گیا، دربار کے احاطے میں گیا، تو ایک بزرگ اس کے سامنے آئے،
ایک بزرگ اس کے سامنے آئے. وہ بزرگ خود داتا صاحب تھے. بعد میں اس کی تفصیل ظاہر ہوئی وہ خود داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. تو انہوں نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ تم مسلمان ہو, تمہارا نام ہم نے فاروق احمد رکھا ہے, تو نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا, تو ہمارا مہمان ہے, بتا کیا پینا چاہے گا, ٹھنڈا یا گرم؟ اس نے کہا جی کہ میں چائے پلا دیں. اس نے کہا کوئی درویش ہے, فقیر ہے, بابا ہے, مزار کا مجذوب ہے, پلا رہا ہے. انہوں نے کہا چائے پلا دیں. تو بابا جی نے یوں ہاتھ بڑھایا فضا میں اور چائے کا کپ اس کے آگے پیش کیا کہ یہ لے چائے پی لے. جیسے ہی اس نے کپ کو دیکھا اسے غش آ گیا, وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, اس کو ہوش میں لائے. تو انہوں نے کہا وہ بابا جی کہاں ہیں؟ بابا جی جا چکے تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے چائے کا پوچھا تھا, میں نے کہا تھا چائے دو, تو انہوں نے ایسے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تھا, تو وہ میرے سامنے چائے لے آئے. تو کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے, چائے تو میں پیش کر دی, چائے لے لی. کہا نہیں, چائے کی وہ بات نہیں تھی, بات یہ تھی کہ وہ کپ وہ تھا جو انگلینڈ میں میرے گھر کے اندر موجود ہوتا. جس کپ میں آئی تھی وہ کپ وہ تھا جو انگلینڈ میں میرے گھر کے اندر ہے, جو میرا ذاتی کپ تھا. انہوں نے ایسے ہوا میں ہاتھ بڑھایا اور وہ کپ لے کر آئے. تو اس کے اعتراض کا لوگوں کو پتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, تجھے انہوں نے تیرے اس سوال کا جواب دیا ہے جو تو کہتا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کو پلک جھپکتے میں کیسے لے کر آئے. یہ تو جواب تجھے دے نہیں سکتے تھے, یہ جواب دینے کے قابل نہیں تھے. اس نے بابا جی نے تمہیں جواب دیا ہے کہ جیسے میں نبی نہیں ہوں, میں نے ہاتھ بڑھایا اور انگلینڈ سے 7,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, انگلینڈ کا 7,000 کلومیٹر سے میں نے چائے کا کپ تیرے گھر سے اٹھا کر تیرے سامنے پیش کر دیا. ایسے ہی اللہ کے نبی کی طاقت تو بہت بڑی ہے, اور وہ ان کے وزیر اعظم تھے, آصف بن برقیہ تھے, وہ تخت لے آئے, تو کیا تعجب ہے. پھر وہ شخص وہی دربار میں ہی رہ گیا, اور 1935 میں ان کا انتقال ہوا. فاروق احمد لینارڈ کے نام سے ان کی قبر داتا صاحب کے مزار کے احاطے میں موجود ہے. سبحان. ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا تھا, لیکن ہمیں تصدیق نہیں تھی. ہمارے علاقے کا ایک شاگرد بچہ وہ اعتکاف میں اس سال رمضان میں داتا صاحب کی مسجد میں گیا تھا. ہم نے اسے کہا تھا کہ اس کی اگر وہاں پر واقعتاً وہ قبر موجود ہے, اس کی تصویریں بھیجو. تو اس نے ہمیں وہ تصویریں بھیجی, اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے فاروق احمد لینارڈ انگلستانی. انگلینڈ کے رہنے والا فاروق احمد, جس کا نام لینارڈ تھا, وہ انگلستان کا رہنے والا, اس کی قبر وہاں موجود ہے. آج بھی کوئی جائے, 1935 اس کی تاریخ وفات ہے, اور وہ وہاں پر اس کی قبر موجود ہے. جو چاہے اس کی قبر کو وہاں دیدار کر سکتا ہے. تو یہ نماز کے اسرار اور باطن ہیں. نماز کے اسرار اور باطن یہی ہیں کہ انسان اگر خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, حضوری کے ساتھ, حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب, اگر دل حاضر نہیں ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو ہمارے تو نماز کے درمیان ہزاروں خیالات آتے ہیں, ہماری نماز ان کی مثال کیسے ہو سکتی ہے. اللہ کے حبیب کی نماز کی شان دیکھیے, حضور ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پیچھے کر لیتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ, آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا, نماز میں پیچھے کیا, کیا یہ نماز کا عمل ہے؟ کہا نہیں, نماز کے دوران میں جنت کو دیکھ رہا تھا, میرا دل کیا کہ میں جنت کے انگور توڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں. میں نے توڑنے کا ارادہ کیا, لیکن پھر میں نے ہاتھ اس لیے پیچھے کر دیا, اے میرے ساتھیوں, اگر میں اتار لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے تو ان کا وہ ختم نہ ہوتے, اور ان جیسا مزہ تمہیں کبھی نہ ملتا. سبحان اللہ. لیکن پھر تمہیں ایمان بالغیب کا ثواب نہیں ملتا. یہ سرکار کی نماز ہے, تو سرکار کے غلاموں کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے, ہمارا جینا اسلام پر, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, حسن عقیدت نصیب فرمائے, بے ادبی کے وبال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے طریقے کے بارے میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. بہت سارے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں, شیعہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اور مالکی, فقہ مالکی کے ماننے والے بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم احناف ہاتھ ناف سے نیچے باندھ کر نماز پڑھتے ہیں, اور ایک ہی مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں. ہمارے امام جو ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سب اماموں سے پہلے امام ہیں, یعنی حضور کے زمانے کے بہت قریب ہیں. یہ تابعی ہیں. چاروں اماموں میں یہ واحد امام ہے جو براہ راست صحابہ کے شاگرد ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا تو جو طریقہ ہے, انہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان کے خلاف کیا ہو.
یا انہوں نے صحابہ کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی ہو اور کوئی ان کو ٹوکے نہیں، اس لیے ان کا طریقہ سب سے زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کیسا تھا؟ ہم آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ عملاً پریکٹیکل سکھایا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر بخاری میں کہ حضور نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا، اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجود کرو۔ تو اس لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت کے طریقے کی نماز کا طریقہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیٹھیے۔ سب سے پہلے قبلہ رخ انسان کو ہونا چاہیے۔ رخ قبلہ رخ کر کے پیروں کو درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ کھڑا ہوتے ہوئے کچھ لوگ ٹانگیں یوں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بالکل ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مناسب جو ہے متداول 4 انگل یا 5 انگل یہ پیروں کے درمیان کا فاصلہ ہو۔ پاؤں کے درمیان کا فاصلہ جو سنت ہے وہ 1 ہاتھ یا 4 انگل ہے۔ اس سے زیادہ یا کم یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت زیادہ پھیلا دینا مکروہ ہے، ادب کے بھی منافی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہ زیادہ کھولے نہ ہاتھوں کو زیادہ بند کرے، انگلیاں نیچے بھی نہیں، بالکل نارمل طریقے سے ہتھیلیوں کو قبلہ رخ۔ نماز کے دوران جتنا ہو سکے اپنی انگلیوں کا، اپنے ہر چیز کا رخ قبلہ رخ ہو۔ پیر بھی سیدھے ہونے چاہیے۔ کئی لوگوں کے پیر یوں ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پیروں کی انگلیاں بھی بالکل سیدھی ہوں، قبلہ رخ۔ ہاتھ کی اور ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ کو اٹھائے، کانوں کی لو کو انگلیاں انگوٹھا چھوتا رہے، ہاتھ نارمل اور ہتھیلی قبلہ رخ ہو۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قبلہ رخ ہتھیلی کو کرے اور انگلیاں جو ہے وہ کان کے لو تک رکھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ یہاں باندھے، ناف کے نیچے باندھے، اور یہ 3 انگلیاں ان کو کلائی کے اوپر اور 2 انگلیاں انگوٹھا اور چھملیا کا حلقہ بنایا جائے کہ ناف کے نیچے یہ ہاتھ کا حلقہ بنا کر اس طریقے پر ہاتھ باندھے، اور جو اس نے نماز کو پڑھنا ہے بس پڑھے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں اس طرح جائے کہ ہاتھوں کو ایسے کھول کر گھٹنوں کو ایسے پکڑے جیسے فرمایا کہ اونٹ اپنے رکنے کو پکڑتا ہے، اور کمر کو بالکل سیدھا رکھے، اور اپنے نگاہوں کو، اچھا جب قیام میں ہے تو اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو جب رکوع میں جائے گا تو اپنے قدموں کے درمیان اپنی نگاہوں کو رکھے، یعنی ہاتھوں کو یوں پھیلائے اور یوں پکڑ لے اور یوں یہاں پہ دیکھے گا۔ بہت سارے لوگ سجدے کی جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پیروں کے درمیان دیکھے، اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو یا پیروں کے درمیان کی جگہ کو دیکھے، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنوں کو یوں پکڑا ہوا ہو، اور کمر کو ہلکا ہلکا، کچھ لوگ یوں کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل کمر کو ہموار رکھے، سیدھا رکھے، اور نظر پیروں کے درمیان ہو۔ اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے تو اس طرح جائے، اگر کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے، اور پیروں سے ہوتا ہوا گھٹنوں کو ٹکائے، گھٹنوں کو ٹکانے کے بعد ہاتھوں کو ٹکائے، اور ہاتھوں کو ٹکا کر پھر اپنے ناک اور اپنے پیشانی کو زمین پر رکھے، جیسے اس طریقے پر، یہ اس طریقے پر، یعنی ناک یہ آپ، اور انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں سجدے میں یوں، اور کانوں کی لو کے برابر یہ انگوٹھے ہوں۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے سیدھ میں ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ بہت سارے لوگ سجدے میں یوں کر کے پڑھتے ہیں نماز، یہ غلط ہے۔ ہاتھ ٹیڑھے یوں کرنا، لاپرواہی کرنا، انگلیوں کو ملا کر سیدھا رکھنا، یہ سجدے میں ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب سجدے میں اپنے ناک کی نوک کو دیکھے، ناک کی نوک پر نظر رکھے، اور التحیات اس میں جب قعدہ میں بیٹھے یا تحیات میں تو ہاتھوں کی انگلیاں نہ ڈھیلی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، بالکل نارمل حالت میں رکھے اور ران کے اوپر رکھے۔ بہت سارے لوگ یوں جھکا کے رکھتے ہیں، یوں جھکا کر رکھنے میں انگلیوں کو رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے، حالانکہ انگلی کو رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو یہ ران پر رکھنے سے یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہے۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے تو دائیں طرف السلام علیکم، بس آگے کئی لوگ جھک کے یوں سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں طرف اپنے کندھے کو نیت کرے، اور دائیں طرف جماعت میں ہو تو جتنے اس کے دائیں طرف لوگ ہیں سب کی نیت کر لے، سب کو سلام کہے، اور یوں ہی بائیں طرف کہتا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ آگے جھکنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے۔ یہ مختصر ترین، جامع ترین اور صحیح ترین طریقہ ہے۔
ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ نماز کے دوران جتنا ممکن ہو انگلیاں، چہرہ، ہر شے جانب قبلہ متوجہ ہو، قبلہ شریف کے رخ ہو. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادات کو سنت کے طریقے پر ہمیں قائم کرنے کی توفیق دے اور ہماری نماز میں ہماری عبادات کو قبول و مستجاب فرمائے. وآخر دعوانا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ. یہ تشہد رہ گیا بیان کرنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بند کرے. 53 کا عقد عربی میں یہ 3 بنتا ہے، 1 2 اور یہ 3 اور یہ 5 دائرہ. 53 کا عقد بنائے. اشہد اللہ پہ ان لا پہ انگلی اٹھائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دے. اللہ پر گرائے اور ہاتھ کو کھول دے. بہت سارے لوگ انگلی مد کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہوتی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر گرا دیتے ہیں انگلی.